Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out اور ہم وہ باتیں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہیڈ لائنس کے پیچھے کہیں چھپ جاتی ہیں. میں ہوں رمنا سعید اور آج ہم بات کریں گے 3 ایسی ڈیولپمنٹس پر جو صرف نیوز نہیں بلکہ فیوچر اکنامک اور ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کے سائنس بھی ہیں. ایک طرف پاکستان اور چائنا کے درمیان $7 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ایگریمنٹس جو ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور منرلز جیسے سیکٹر میں ایک نئی اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف گوادر پورٹ نے ایک اور امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو کر لیا ہے جو ریجنل ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کے لیے بہت پازیٹیو سگنل مانا جا رہا ہے. اور تیسری طرف چائنا کا ایمبیشیس اسپیس مشن جو یہ بتاتا ہے کہ فیوچر کی ریس صرف زمین پر نہیں بلکہ اسپیس میں بھی چل رہی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ریالٹی چیک. پاکستان اور چائنا کی دوستی جو اکثر آئرن بردرز جس کو کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ ریلیشن شپ ڈپلومیسی تک لمیٹڈ نہیں رہا بلکہ اکنامک ماڈرنائزیشن اور ٹیکنالوجیکل کلیبریشن کی طرف بھی ریپڈلی ایوالو کر رہا ہے. چائنا کے شہر ہانگجو میں پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد ہوا، جہاں دونوں ملکوں کی کمپنیز نے $7 بلین سے زیادہ پر ایگریمنٹس اور MOU سائن کیے. پرائم منسٹر شہباز شریف اور چائنیز انویسٹر پاکستان کے کلچر، IT، مائننگ اور اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی. پرائم منسٹر کا ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو قرض اور ایڈ نہیں، اسکل اور انویسٹمنٹ چاہیے. یہی نہیں، اب فوکس ڈپینڈنسی سے زیادہ پارٹنرشپ اور پروڈکشن اکانومی پر شفٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. کانفرنس میں ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اکانومی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، فن ٹیک اور ڈیجیٹل پیمنٹس جیسے ماڈرن سیکٹرز میں بھی ایگریمنٹس سائن ہوئے. سب سے انٹرسٹنگ کلیبوریشن چائنیز ٹیک جائنٹ علی بابا کے ساتھ ہوا، جہاں SME ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور AI بیس سسٹم پر کوآپریشن پر بات ہوئی. آج کی دنیا میں اکنامک گروتھ صرف فیکٹریز تک نہیں بلکہ ڈیٹا کنیکٹیوٹی بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ٹیکنالوجی پارٹنرشپس کو افیکٹولی یوٹیلائز کرے تو یوتھ امپلائمنٹ، فری لانسنگ اور اسٹارٹ اپ سیکٹر میں ایکسپینشن پاسبل ہے. پرائم منسٹر ایگریکلچر سیکٹر پر بھی انہوں نے زور دیا. پاکستان چائنا کو $10 بلین تک ایگریکلچرل ایکسپورٹس بھیج سکتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان ٹریڈیشنلی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، لیکن پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی گیپس کی وجہ سے ہم اپنی فل ایکسپورٹ پوٹینشیل اچیو نہیں کر پا رہے. اگر چائنیز ایکسپرٹ اریگیشن ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فارمنگ سسٹمز پاکستان میں افیکٹولی امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو یہ رورل اکانومی کو بہت بینیفٹ مل سکتا ہے. کانفرنس میں فرٹیلائزر پروڈکشن کا بھی ایک میجر ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جہاں پر چائنیز کمپنی اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے درمیان $1.12 بلین کا کوآپریشن ڈیل ہوا ہے. اسی طرح کے ایگریمنٹس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری انڈسٹری گروتھ، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اور ایکسپورٹس پر بھی پڑتا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کراچی اسپیشل اکنامک زون کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فیسلٹیز دی جائیں گی. ریئلٹی یہی ہے کہ دنیا کی اکانومیز اب کمپٹیشن کے نئے فیز میں انٹر ہو چکی ہیں، جہاں پر کنٹریز فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر، پالیسی، اسٹیبلٹی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پر بھی فوکس کر رہی ہیں. اور اسی لیے چائنا پاکستان کو ریجنل کنیکٹیوٹی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اکنامک کوآپریشن کے امپورٹنٹ پارٹنر کے طور پر بھی پاکستان چائنا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ MOUs پریکٹیکل پروجیکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو لانگ ٹرم اکنامک امپیکٹ کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کو اور مزید اسٹرانگ بنائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اس پروجیکٹ کی جو اکثر فیوچر ٹریڈ گیٹ وے جس کو کہا جاتا ہے، دیٹ از گوادر پورٹ. فیڈرل منسٹر فار میریٹائم افیئرز محمد جنید انور چودھری نے اناؤنس کیا ہے کہ گوادر پورٹ نے 53,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ویٹ کا کارگو ویسل کی سکسیسفل ہینڈلنگ کر کے ایک امپورٹنٹ آپریشنل مائل سٹون اچیو کر لیا ہے. ہانگ کانگ سے آنے والا یہ ویسل MVBI جیاشان سیفلی گوادر پورٹ پر بیٹھ گیا ہے. اب دیکھنے میں یہ صرف ایک شپنگ اپڈیٹ لگتی ہے، لیکن ایکچولی اس ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ کسی بھی پورٹ کی کریڈیبلٹی تب اسٹرانگ ہوتی ہے جب وہ لارج کارگو ویسلز کو ایفیشینٹلی ہینڈل کر سکے. گوادر کا لوکیشن جغرافیکلی بہت اسٹریٹجک مانا جاتا ہے. یہ پورٹ مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ٹریڈ کنیکٹیوٹی کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بن سکتا ہے. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ گوادر آپریشنل کیپیسٹی کو کنٹینیوسلی امپروو کرتا ہے تو فیوچر میں
ریجنل لاجسٹکس ہب بنانے کی کوشش جو ہے مزید اسٹرانگ ہو سکتی ہے. چائنا پاکستان اکنامک ڈور یعنی سی پیک کا کور ویژن بھی کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنا ہی تھا. روڈز، ریلویز، پورٹس. آج دنیا بھر میں پورٹ صرف کنٹینرز کو ہینڈل نہیں کرتے، وہ اکنامک ایکو سسٹمز کو بھی کریٹ کرتے ہیں اور انہی پورٹس کے اراؤنڈ انڈسٹریز ڈیولپ ہوتی ہیں، لاجسٹک کمپنیز آتی ہیں، ویئر ہاؤسنگ ایکسپینڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لوکل کمیونٹیز کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے یہ ڈیولپمنٹ اسپیشلی اس لیے بھی پازیٹیو ہے کیونکہ میری ٹائم ٹریڈ گلوبل اکانومی کی بیک بون کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر پاکستان اپنے پورٹس کو افیکٹولی ماڈرنائز کرتا ہے تو ایکسپورٹس اور ٹرانزٹ ٹریڈ دونوں کو بہت بینیفٹ مل سکتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ گوادر صرف پاکستان کا پروجیکٹ نہیں رہا بلکہ گریجولی اب ریجنل ٹریڈ میپ کا ایک امپورٹنٹ ڈسکشن پوائنٹ بھی بنتا جا رہا ہے. اس لیے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو کنٹینیولی اور آپریشنلی افیکٹو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگ لانگ ٹرم بینیفٹس دیکھتے ہیں جو ساتھ ہی ساتھ ان پروجیکٹس کی پروگریس سے ایمرج ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں زمین سے اسپیس کی طرف. چائنا اب اکنامک اور انڈسٹریل پاور ہی نہیں بلکہ اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی ریپڈلی ایکسپینڈ کر رہا ہے. رپورٹس کے مطابق چائنا نے اپنے اسپیس اسٹیشن کے لیے ایک لانگ ڈیوریشن مشنز پر کام کرنا شروع کر دیا ہے جہاں ایسٹروناٹس کو زیادہ تر عرصے تک اسپیس میں رکھا جائے گا. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشنز فیوچر لیونر ایکسپلوریشن اور ڈیپ اسپیس ایمبیشنز کی پریپریشن ہے. اسپیس مشن صرف سائنس فکشن نہیں بلکہ ان کا ڈائریکٹ ریلیشن کمیونیکیشن سیٹلائٹس، کمیونیکیشن سسٹمز، ٹیکنالوجی، نیویگیشن اور ویدر فارکاسٹنگ اور ایون کہ ڈیفنس کیپیبلٹیز سے بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس لیے آج کی سپر پاورز اسپیس ریس کو اسٹریٹجک پریورٹی سمجھتی ہیں. چائنا نے پچھلے کچھ سالوں میں ریمارکیبل پروگریس شو کی ہے. ٹیانگونگ اسپیس اسٹیشن اس کا ایک ایسا ایگزامپل ہے جو گریجولی آپریشنل ایکسپیرئنس گین کر رہا ہے اور ایکسپرٹس کے مطابق لانگ ڈیوریشن مشنز کا سب سے مشکل ایسپیکٹ اس کا ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ہیومن سروائیول سسٹم بھی ہوتے ہیں جہاں پر واٹر ریسائکلنگ، آکسیجن سسٹمز اور میڈیکل ایمرجنسی مینجمنٹ جیسے فیکٹرز بہت کرٹیکل سمجھے جاتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ اس بات کا ریمائنڈر بھی ہے کہ فیوچر اکانومی ہیویلی ٹیک ڈریون ہونے والی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ایروسپیس اور اسپیس سائنس جیسے سیکٹرز میں اگلے ڈیکیڈز میں گلوبل پاور بیلنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے بھی یہاں پر ایک امپورٹنٹ لیسن ہے. اگر ہم ایجوکیشن، ریسرچ اور انویسٹمنٹ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ انکریز کرتے ہیں تو فیوچر ٹیکنالوجیز میں پارٹیسپیشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی اور چائنا کی ریپڈ پروگریس یہی شو کرتی ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ اور کنٹینیوٹی ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کو کس طرح کنٹریز کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے. تو آج کی 3 سٹوریز میں ایک میسج کامن ہے: اکنامک پارٹنرشپس، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجیکل انوویشن. یہ تینوں مل کر فیوچر کو شیپ کر رہے ہیں. پاکستان چائنا انویسٹمنٹ ایگریمنٹس اکنامک کانفیڈنس کا ایک بڑا سگنل ہے. گوادر پورٹ ریجنل کنیکٹیوٹی کا سمبل بن رہا ہے اور چائنا اسپیس ویژن یہ بتاتا ہے کہ فیوچر کی ریس نالج اور ٹیکنالوجی کی ریس ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ساؤتھ ایشیا بھی ٹیکنالوجی اور انوویشن کے نئے ایرا میں اپنی اسٹرانگ پوزیشن بنا پائے گا؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. آئی ایم رمنا سعید اینڈ I am signing off from Reality Checks today's episode. Catch you in the next one. Thank you.